السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات بخیر ہوں گے۔ میرے محترم دوستو، قرآن کریم کی ایک آیت وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم غمگین پریشان مت ہو، تم ہی دنیا کے حاکم رہو گے، تم ہی دنیا کے اندر سر بلند رہو گے، تم ہی اس دنیا کے سردار رہو گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے آگے ایک شرط لگا دی۔ وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط یہ ہے ان کنتم مؤمنین، کہ اگر تم پکے سچے ایمان والے ہو، یعنی اگر مسلمانوں کا ایمان مضبوط ہے تو یقینی طور پر اس دنیا کے مسلمان ہی حاکم ہوں گے، اس دنیا کے اندر مسلمان ہی سلطان ہوں گے، اس دنیا کے اندر مسلمان ہی بادشاہ ہوں گے۔ لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کے اوپر ہر طرف سے ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو چاروں طرف سے پریشان کیا جا رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں یہ جو سبب بن رہا ہے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، یا مسلمانوں کے اوپر آزمائشیں جو ہے ڈال دی گئی ہے، کہیں نہ کہیں یہ تمام چیزیں کہاں سے پیدا ہوئی؟ کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے صاف صاف بیان فرما دیا کہ تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے، لیکن شرط ایک لگا دی، وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو آج ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگوں کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جا رہے ہیں، چاروں طرف سے آزمائشیں ہمارے اوپر ڈالی جا رہی ہے۔ تو آج ہم اپنے گروان کے اندر جھانک کر دیکھیں، اپنی زندگی کے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے، جو مسلمان کے اعمال تھے وہ اعمال سب ختم ہو گئے ہیں۔ آج ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہے۔ مسجدوں کے اندر اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 1% لوگ بھی نماز پڑھنے والے ہماری مساجد کے اندر نہیں رہے۔ اسی طریقے سے اگر ہم اپنے مدارس کو دیکھتے ہیں تو مدارس کے اندر بھی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب سے چند سال پہلے مدارس کے اندر طلباء کی اتنی لائنیں ہوتی تھی کہ بچوں کے داخلے فل ہو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں اکثر ایسے طلباء ہوتے تھے کہ جن کا داخلہ نہیں ہوتا تھا اور مدرسے کا کوٹہ پورا ہو جایا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم مدرسوں کی حالت دیکھیں تو مدرسوں کے اندر کوئی پڑھنے کو تیار نہیں ہے، والدین اپنے بچوں کو مدرسے کی زندگی میں ڈالنا نہیں چاہتے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے اوپر اپنے حکم کو نازل فرمایا، اپنے حکموں کو فرض کیا، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم ان فرضوں کی کتنی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے تو وہ زکوٰۃ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی انسان کے اوپر حج فرض ہو رہا ہے تو وہ حج ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہیں نہ کہیں اگر اس دنیا کے اندر ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانی آتی ہے، ظلم آتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتا ہے، اور ان میں سے اکثر گناہ، اکثر کرتوت ہمارے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر اس دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے اور قبر کی پہلی منزل کو آسان کرنا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس کے اندر تمام چیزیں آ جاتی ہے انسان کی، کہ انسان کا حلیہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، انسان کی نماز کیسی ہونی چاہیے، انسان کے روزے کیسے ہونے چاہیے، انسان کا حج کیسا ہونا چاہیے، انسان کی زکوٰۃ کیسی ہونی چاہیے، انسان کا اپنے پڑوسی کے ساتھ معاملہ کیسا ہونا چاہیے، انسان کا دوسروں کے ساتھ کیسے معاملات ہونا چاہیے، انسان کا مسلمانوں کا غیر ایمان والوں کے ساتھ کیسے معاملات ہونے چاہیے،
ایمان کے اندر یہ تمام چیزیں آ جاتی ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو انشاءاللہ کامل یقین ہے کہ دنیا کے اندر ہم ہی حکمران ہوں گے، ہم ہی سردار ہوں گے، اور ہم ہی اس دنیا کے بادشاہ ہوں گے، اور ہم اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور انشاءاللہ قبر کی پہلی منزل کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور آخرت کے اندر بھی ہم لوگ کامیاب ہوں گے۔